جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں امام احمد رضا خان محمدی، سنی، حنفی، قادری، برکاتی محدث بریلوی کے 105ویں عرس کے موقع پر ادارہ تحقیقات امام رضا آج یوٹیوب چینل کی افتتاحی تقریب میں آپ کو یہاں مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر وسیم الدین صاحب جو اس ادارے کے صدر ہیں، سب کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری پوری مجلس انتظامیہ، ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم آج 105واں عرس منا رہے ہیں، اس سفر کے اندر پرسوں کا عرس ہوگا، ان کے بیٹے حامد رضا خان، ان کے بیٹے حماد رضا خان، ان کے بیٹے حمید یزدانی رضا اور ان کے بیٹے جواد رضا صاحب، ہمارے ادارے کے میں نام ابھی بھی لوں لیکن آخر میں لوں گا۔ یہ ہمارے وجاہت رسول قادری صاحب ہیں، یہ وجاہت رسول قادری جو پچھلے صدر تھے مجھ سے، اور 1992 سے لے کر 2018 تک ہمارے ادارے کے صدر رہے۔ قاری صاحب سے قرأت کروائی تھی سورہ مجادلہ کی آخری آیت، اس کا میں ترجمہ سے پڑھ رہا ہوں اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے اور کردار اعلیٰ حضرت کیسا نکھر رہا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، یعنی احمد رضا ان میں شامل ہیں جو کبھی کفار سے، ملحد سے، بد مذہب سے دوستی نہیں کرتے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا۔ تو جن کے دلوں میں ایمان نقش ہوگا وہ کبھی بھی مخالف رسول سے، مخالف اللہ سے یا ہمارے کسی بھی شاعر کے مخالف سے دوستی نہیں کرے گا۔ تو اس کی تشریح خود قرآن کہہ دیتا ہے، محمد رسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی بالکل تفسیر تھے۔ پھر رزلٹ کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا رزلٹ ہے نا۔ قرآن آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ جامع الازہر ہم نے نہیں چھوڑا، اور جامع الازہر میں سب سے پہلا مقالہ 1997 میں لکھا گیا تھا ایم فل کا۔ مولانا مشتاق احمد الازہری جو اس وقت ماشاءاللہ بڑے سینئر وہاں کے مدرس ہیں بھیسا شریف کے، انہوں نے مقالہ لکھا تھا اعلیٰ حضرت کی فقہ پر 1979 میں الازہر کے اندر۔ پھر الازہری میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ پی ایچ ڈی کا پہلا مقالہ حکیم شرف قادری صاحب کے بیٹے ممتاز صدیقی نے لکھا تھا عربی شاعری کے حوالے سے، اور یہ سن تھا 1999 کا۔ مجد اللہ قادری، میں اپنے خطاب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت مجھ سے سوال کریں گے، اعلیٰ حضرت قیامت میں مجھ سے سوال کریں گے۔ میں نے سوال بنایا ہے، مجد اللہ تم ادارہ تحقیقات امام احمد کس کے سپرد کر کے آئے؟ تو آج یہ فکر میری دور ہو گئی۔ راقم بروز قیامت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کروں گا، آپ کا غلام، آپ کے نام کے ادارہ، آپ کے پوتے حضرت علامہ حماد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے محترم جواد رضا قادری ریٹائرڈ کرنل کے ثبوت کر کے آیا ہوں۔ آج سے یہ ادارے کے سربراہ۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔
یہ آیت کا پہلا حصہ ہے. یعنی احمد رضا ان میں شامل ہیں جو کبھی کفار سے، ملحد سے، بد مذہب سے دوستی نہیں کرتے. جس سرپرستی میں مجید اللہ قادری صاحب کے کام کیا ہے، اس کی مثال میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کا آیوٹا بھی کر سکتا ہوں، اس کا 2% بھی کام کر سکتا ہوں. اس کو سوشل میڈیا پہ ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ پھر ہم ڈالیں گے تو حضرت کی پوری رہنمائی کے ساتھ پھر جب ان کو اس ہسٹری کو میں بولا کرتا تھا اکثر جب ادارے میں تھا پرانے، تو میں کرتا تھا کہ اب یہ ٹائم ہم ہسٹری کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہسٹری آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں یہ جنریشنز قیامت تک دیکھیں گی. تو آج ہمیں شاید یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا شاید مایوب سا لگے آپ کو، لیکن دس ٹائم ٹو گو اعلیٰ حضرت ڈیجیٹل. یہی وہ ٹائم ہے جب اعلیٰ حضرت کو ہمیں ڈیجیٹل کرنا پڑے گا تاکہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، جب یہ نور انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے تو انسان کا قلب اور نگاہ میں اس قدر انفساح اور انشراح پیدا ہوتا ہے کہ یہ سینہ اس نور کے باعث اسلام کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل جاتا ہے. یہ دفاع دین کے لیے، اپنے افکار اور نظریات کے دفاع کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کافی گفتگو ہو چکی ہے تو میں آخر میں بس ایک بات اپنی طرف سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت پہ بہت کام ہوا، بہت تحقیقی مقالات لکھے گئے. کتابیات رضا میں کوئی 100 کے قریب مقالات کا ذکر ہے اور 1500-1600 کتابوں کا ذکر موجود ہے. ادارے تحقیقات امام رضا سے میں 2012 میں وہاں پر جاتا تھا اور ریسرچ کرتا تھا. بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے یہ بہت اچھا اور خوش آئند قدم ہے اور میں آپ کی سپورٹ کرتا ہوں. کہ ہم روح سفر ہیں، ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان. ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان. کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. 105 سال اعلیٰ حضرت کا اس سے ہٹ کے بھی کام ہے جو سائنسی علوم پر ہے. اعلیٰ حضرت ایک مسلم سائنسداں بھی تھے، تو اگر ان کے ان کام کو بھی ہم اس چینل کے ذریعے اجاگر کریں، چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے مقالات جو تھے اس کو ہم کریں، تو ہمارے ان نوجوانوں میں جو صرف اعلیٰ حضرت کو فتوے والا مولوی یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے آگے نہیں جانتے، ان تک یہ بات آگے پہنچے گی. سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ جو ہم نے اعلیٰ حضرت سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بے شک. تو ہم اس حوالے سے سرکار کی ذات کو نہیں جانتے تھے جیسے اعلیٰ حضرت نے ہمیں متعارف کرایا، ان کی خوبیوں سے، ان کی صفات سے، اور اس محبت کو ہمارے دلوں میں اجاگر کیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں